بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ لفظ سیام اس کے معنی کسی کام سے روکے رہنا، پس اگر کوئی کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے تو اس کو شرعاً صائم کہا جائے گا۔ دراصل روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں روزے کو بہت اہمیت حاصل تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی ہجرت مدینہ سے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے قبل ایسے ہی روزے فرض کیے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے۔ چنانچہ ہر سال رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ مکلف مسلمان مرد و عورت پر جس میں روزے رکھنے کی طاقت ہو فرض عین ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ابتدائی حکم یہ تھا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ جس وقت روزے کی فرضیت ہوئی تو پورے ماہ کے روزے رکھنا بڑا مشکل گزرتا۔ روزہ تو اس سے پہلے بھی فرض تھا لیکن پورے ماہ کے نہیں تھے، تو اتنے روزے ایک ساتھ رکھنا طبیعت پر بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے۔ لیکن اس کے بعد جب روزہ اسلام میں اچھے طریقے سے متعارف ہو گیا اور لوگ عادی ہو گئے تو پھر اگلا قدم یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ روزہ ہی رکھے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے وہ روزے جو شرعی عذر کی بنا پر ترک کر دیے گئے ہوں، بس اگر طاقت ہے تو روزے ہی رکھے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ روزے کا اصل مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حاصل ہو جانا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور نفسانی خواہشات گناہ کے سب سے بڑے دروازے ہیں۔ ہر گناہ کا سبب انہی 2 چیزوں سے صادر ہوتا ہے: چوری، قتل و غارت، غصب و زنا، بدکاری و بدنگاہی۔ ان تمام گناہوں اور فتنوں کی اساس نفسانی خواہشات اور پیٹ ہی تو ہے۔ روزہ صبح سے شام تک حرام، ناجائز، زنا، بدکاری کی تو بہت دور کی بات، بلکہ یہ تو جائز اور حلال کام، کھانا پینا اور بیوی سے صحبت وغیرہ کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو بندہ اپنے آپ کو تمام شر اور حرام کام سے بچانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے نفس کو قابو میں کر لیا تو اس نے خود کو گناہوں سے بچا لیا، اور اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزے کا اصل مقصد تو تقوی ہی ہے، لیکن تقوی نفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے جس سے آخرت کی لذت و نعمتوں سے لطف اٹھانے کی صلاحیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سی بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ جو روزے سے ختم ہو جاتی ہے، مثلا حرص و طمع، نفس کو قابو میں رکھنا وغیرہ۔ اور حکمت و طب کے مطابق کچھ بیماریاں پیٹ کا معدہ، فاسد رطوبت و مادہ جو وقت کے ساتھ ساتھ زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسی ہی جو ایک ماہ کے روزے رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور شخص جن کا ان روزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، گاندھی جی، وہ خود روزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کھا کھا کر اپنے جسم کو سست کر لیتا ہے، اور جب کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے جسم سے پریشان آ جاتا ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر تم جسم کو گرم اور متحرک رکھنا چاہتے ہو تو جسم کو کم از کم خوراک دو اور روزے رکھو، اور پھر شام کو بکری کے دودھ سے افطار کرو۔ روزے سے سپاہیانہ ہمت اور ضبط و نفس کی عادت ہوتی ہے، خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کہتے ہیں روزے کے بارے میں کہ روزے سے دماغی و نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے گواہی دی ہے جو ہمارے دین اسلام سے کافی دور ہیں۔